مصیبتیں اور پریشانی جن کو گرا دیتی ہیں they were not at that place to start with. وہ اصل میں تھے ہی اس جگہ پہ اندر سے ایمان وائز تقوی وائز. حدیث میں آتا ہے نا کہ یبتلی المرء علی قدر دینہ، انسان کو اس کے دین کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے. تو جتنا بیسیکلی ان کا دین تھا اس کے مطابق ہی آزمایا گیا انہیں. ایسا نہیں تھا کہ ان کا دین بہت زیادہ تھا آزمائش کم آئی، یا دین کم تھا آزمائش زیادہ آ گئی. اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان اس کی حیثیت کے مطابق ہی اسے دیتے ہیں جتنا وہ سہ سکتا ہے. لیکن جو بیک فائر کرنے کا وجہ مسئلہ وہ اندر تھا، اس کے دل اور ایمان کے ساتھ اس کے مسئلہ تھا. اسی طرح سے جو ہے نا، ہم اکثر کہتے ہیں کہ نہیں یہ مصیبت ہم پہ آ گئی، ہم تو اس کو صبر یا برداشت نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ، جس سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کی پاور سے اس کی کیپیسٹی زیادہ مصیبت کبھی بھی نہیں آتی. تو لوگوں کو آپ نے دیکھے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے 5 وقت کی؟ دیکھیں جی بڑا مصروف ہوتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو مطلب آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ زیادہ بڑا برڈن ڈال دیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ادھر یو آر رائٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ از رائٹ. تو جو مصیبتیں پریشانیاں ہم پہ آتی ہیں وہ ہمارے اپنے اس کے مطابق ہوتی ہیں، ہمارے اپنے کیلیبر کے مطابق ہوتی ہیں. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پہ فرض کی، لائک 5 ڈیلی پریئرز، ٹھیک ہے، لائک فاسٹنگ، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ سب بندہ یہ کر سکتے ہیں. فرائض وہ شخص لازمی کر سکتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا آئی ڈونٹ آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن جو کہ صبح فجر کو جلدی اٹھ سکتا ہے، آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن جو کہ ارلی اٹھ سکتا ہے. نہیں، یو آر لائنگ، کیونکہ اللہ نے آپ کو آپ کے برڈن زیادہ تو آپ کو کیا ہے نہیں. تو اف یو ناٹ ویکنگ اپ دیٹ مینس یو آر گلٹی. یہ تو آپ پہ اللہ نے اتنا ہی کرنے کو دیا جتنا آپ کر سکتے تھے، لیکن اصل کھوٹ اندر سے ہے، اصل مسئلہ اندر سے ہے. اسی طرح سے آخری کچھ پوائنٹس وہ یہ کہ ایک قرآن کی آیت ہے جو کہ بڑی امیزنگ ہے. اس میں ہم ایک ورڈ پہ اس پہ ذکر کریں گے، اور جس میں آتا ہے، جس میں جب لوگ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے گزر کے اللہ کے نبی کو ملیں گے حوض کوثر پہ اور پانی پئیں گے، اور پھر آگے پل صراط کراس کر لیں گے، اور آگے قنطرہ کا ٹیسٹ بھی کراس کر لیں گے، اور جب وہ جنتوں کے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو انہیں کھڑا کیا جائے گا ان کو اینیملز بیسٹ دیے جائیں گے ٹو رائڈ اپون، ٹھیک ہے. اور کہا جائے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، لوگوں کو نا VIP پروٹوکول کے ساتھ ان کو لائنز میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ جنتوں کے دروازے پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو انہیں فرشتے اور جو وہاں پہ گارڈز ہوں گے کہیں گے قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہاں کے جو گارڈز کہیں گے کہ تم پہ سلام، تمہیں پیس بھی اپون یو. طِبْتُمْ، یو گائز آر پیور، تم پاک ہو. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اس پہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو، اب تمہیں کبھی سے باہر نہیں نکالا جائے گا. جو اس میں ورڈ ہے نا سلام علیکم طِبْتُمْ، یو آر پیور، اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ no one will enter paradise until he is pure. Pure from anything, pure from sins, pure from najas or anything. تو جو گناہگار شخص ہوگا وہ اپنے اس سے گناہ ہوئے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. So what happens is اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں مصیبتیں اور آزمائش دے کے گناہ معاف کرواتے ہیں. میں آپ کو سیکوینشل فارم بتاتا ہوں. جو شخص، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کلو بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان آدم کا بیٹا گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن سب سے the best of sinners are those who repent. تو ہر شخص گناہ کرتا ہے. جو شخص گناہ کر لیا اور آنکھوں سے آنسو بہائے اور ندامت اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن جو نادم نہ ہوئے اور اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ اس سے مصیبتیں اور پریشانیاں اس دنیا میں ہی بھیج کے اسے گناہ معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اسے گناہ معاف ہو جائیں. لیکن اگر وہ اتنے گناہ کرتا رہا کہ وہ گناہ زیادہ ہوئے اور دنیا میں وہ سارے مصیبتوں کے بعد بھی معاف نہ کروا سکا، تو موت کی سختیاں اسے گناہ معاف دھوئیں گی. اور اگر گناہ پھر بھی زیادہ ہوئے، پھر بھی بچے، تو قبر کا عذاب اسے گناہ دھوئے گا. اور اگر گناہ پھر بھی ہوئے تو قیامت کے دن کی سختیاں اور ہولناکیاں اس کے گناہ دھوئیں گی. اور اگر گناہ پھر بھی ہوئے
تو جہنم کا عذاب اس میں ڈالا جائے گا اس کو، تاکہ وہ جہنم کا عذاب جو ہے اس کے گناہ کو پیور کرے، حتیٰ کہ وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت داخل کریں گے۔ تو جنت میں انٹری کا کرائٹیریا از نو سنز، یا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کلام کر کے اسے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اگر اس سے بندہ اصل وہ کہتے ہیں نر کا بچہ ہوا تو اس سے غلطی سے گناہ ہوئے تو جان بوجھ کے وہ اللہ کے خلاف جرت نہ کرتا ہوا، کیونکہ توبہ کا کرائٹیریا ہے کہ الذین تابوا واصلحوا، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی۔ اصلاح لازمی ہے، اپنی پلاننگ کے ساتھ توبہ کرنا کہ چلو ابھی توبہ کر لیتا ہوں بعد میں پھر کروں گا، یا توبہ کر لیتا ہوں جو موقع آیا تو دیکھی جائے گی، یہ توبہ نہیں ہے۔ وہ اصلحوا از اے شرط، اپنی اصلاح کرنا۔ تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف بھی کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جو میرے سے گمان کرتا ہے۔ لیکن گمان ہونا لاجیکل پریکٹیکل چاہیے۔ جب میں قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے تھے، ہم نے لاسٹ کلاس میں ذکر کیا تھا کہ بے وقوف شخص وہ ہے جو کہ مالٹے کے بیج لگا رہا ہے اور ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ سیب کا درخت نکلے گا، بے وقوف شخص ہے۔ اور کہتے ہیں اس سے بڑا بے وقوف شخص وہ ہے جو ساری زندگی گناہوں میں گزار لی جس نے، اور اللہ کے نہ نماز پڑھی، نہ دن میں 3 نمازیں پڑھتا تھا، 4 نمازیں پڑھتا تھا، نمازیں چھوڑ دی 1-2، اور گناہوں میں لگا رہا اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا مجھے معاف کر دیں گے اور میں جنت الفردوس کا مالک بن جاؤں گا۔ یہ بڑا بے وقوف شخص ہے۔ کیا آپ نے کیا تو کچھ ایکسپیکٹ کچھ کر رہے ہیں، پیپر میں کچھ بھی نہ لکھا اور ٹیچر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیچر آپ تو ہمارے اسلام دو تھی نا، پورے مارکس دے دیں۔ کچھ لکھو تو صحیح، کچھ ایفرٹ تو کرو، کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو اعمال ہیں یہ ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گے، لیکن اللہ کی یہ رحمت کو ٹریگر تو کریں گے نا، تو اصل تو ہم جنت میں اللہ کی رحمت سے تھرو جائیں گے۔ تو یہ اعمال ہم کرتے ہیں ٹو ٹریگر ہز رحمہ۔ جو یہ اعمال ہی نہیں کرتا وہ چاہتے نہیں کہ اللہ مجھ پہ رحم کرے، ہی سیز کہ مجھے ضرورت نہیں کوئی رحم کے۔ اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخری بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی مسلمان کو افلیکٹ کرتا ہے تھرو ود کلیمٹی، اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، until اللہ سبحانہ وتعالیٰ forces him to look up to him and ask forgiveness۔ اور اس کے لیے this ایمان which he gets through the closeness of Allah سبحانہ وتعالیٰ is more beneficial than the removal of that calamity۔ تو اس کلیمٹی کے بدلے میں جو اس کو ایمان حاصل کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کنیکشن بلڈ اپ کرتا ہے، وہ زیادہ ویلیوبل ہے اس کلیمٹی سے جو اس کی ریموو کر دی جائے۔ اور آپ اپنے آپ سے کوشچن پوچھیں کہ زندگی کا کون سا ٹائم ہے جو آپ نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کلوزنس فیل کی ہو کبھی؟ شادی کا ٹائم، یا جب جاب لگی تھی جس دن؟ نہیں، بلکہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم سب سے زیادہ when the roads were closed, when we arrived to a dead end، اور جب کچھ نہیں ہے، جب سب کی رسیاں ہٹ گئیں تو ایک رسی ملی اللہ تعالیٰ کی، تو جب بندہ اس کو پکڑتا ہے تو پھر ہی feels that closeness۔ تو یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں یہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے زیادہ قریب کر دے۔ اور کامیاب شخص وہ ہے جو ان کو سمجھتا ہے، ان پہ صبر کرتا ہے، and he moves on and he prays کہ اللہ مجھے ان مصیبتوں پریشانیوں سے نکال، لیکن I have صبر on this۔ اور کیا دعا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے اور مجھے اس کا بہتر آلٹرنیٹ دے۔ آخری ایک قصہ ڈسکس کرتا ہوں آپ سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جب ڈیتھ ہوئی، ان کے شوہر کی جب ڈیتھ ہوئی، تو ان کے شوہر بڑے امیزنگ ہسبینڈ تھے، بہت امیزنگ، لوی ڈوی، کیئرنگ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مجھے کوئی اور شوہر نہیں ملے گا بہتر اس سے، مل نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دعا پڑھو، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ جو اللہ نے دیا تھا ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال اور مجھے اس کا بہتر آلٹرنیٹ دے۔ تو جب انہوں نے دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے بہتر آلٹرنیٹ کیا دیا کہ اللہ کے نبی سے ان کا نکاح کر دیا، اور وہ امہات المومنین میں سے بن گئیں، فرام دا وومن آف پیراڈائز۔ تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ لازمی اپنے بندے کو اس کا بہتر آلٹرنیٹ دیتا ہے، اینڈ وٹ ایلس از بیٹر دین وٹ اللہ ہیز فار اس ان شاء اللہ تعالیٰ۔ فقلت ما قلت ان تقوا سیئۃ فمن